بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان اے اللہ اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان اور سلامتی سے اور اسلام کے ساتھ رحمان کی رضامندی اور شیطان سے بچاؤ کے ساتھ داخل فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص فضیلت و اہمیت بیان کر کے ان کی خاص برکات اور خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا ان میں سے 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم حرمت والے مہینے ہیں یہ۔ ان خاص مہینوں میں سب سے پہلے عزت والا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس مہینے کا نام محرم الحرام اس وجہ سے بھی ہے کہ اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے اس مہینے قتال حرام ہے۔ محرم کے معنی جو ہیں مقدس اور معظم کے ہیں۔ محرم الحرام نہایت عظمت اور اعزاز والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 حرمت کے مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کیا کرو، یعنی جنگ و جدل، قتال، معصیت و گناہ سے دور رہو۔ ویسے تو خیر ہمیں ساری عمر ہی گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ حرمت کے مہینے ہیں، جس طرح سے نیکیوں کا اجر دگنا ہے تو اس طرح گناہوں کی پکڑ بھی زیادہ ہے۔ جس طرح نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح ان حرمت کے مہینوں کی عظمت کو سمجھنے کے باوجود اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی کتنی حرمت والا مہینہ اور پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر گناہ کا بھی ظاہر بڑھ جاتا ہے، درجہ بڑھ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اس ماہ محرم کے مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ویسے تو سارا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی مہینہ، سارا سال ہی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی فضیلت اپنی طرف سے جوڑ سکتا ہے، کسی بھی چیز فضیلت جوڑ سکتا ہے۔ ساری زمین، کائنات، یہ دنیا، زمین، چاند، ستارے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی نسبت چاہے اپنی طرف جوڑ سکتا ہے۔ تو جیسے تمام کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تمام گھر اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ نے ایک گھر کو فضیلت دی ہے، اس کو اپنا گھر بنا لیا ہے، ہمارا بیت اللہ، ہمارا خانہ کعبہ۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنے آپ سے جوڑ کر اس کو ایک خاص فضیلت عطا کر دی ہے۔ سوچیں اس مہینے میں نیکیوں کا کتنا اجر ہوگا اور گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی ناراضگی ہوگی کہ جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ بنا لیا اس مہینے میں ہم گناہ کریں، کوئی نیکی کے کام نہیں کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسی حرکتوں سے۔ تو حرمت والے 4 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ یعنی محرم الحرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کا آغاز بھی اپنے حرمت والے مہینے سے کیا اور سال کا اختتام بھی اپنے حرمت والے مہینے سے کیا، یعنی سال کا آخری مہینہ ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، اور پہلا مہینہ ہمارا محرم الحرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ماہ محرم کی ہے، اور اسی طرح رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جو ہے ماہ محرم کے نفلی روزوں کی ہے۔ تو اس میں کثرت سے روزے رکھنے کے بڑے فضائل ہیں، اور پہلے عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ محرم کے مہینے کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں عاشورہ ہے۔ عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور صحیح مسلم سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ دوستو کبیرہ نہیں، صغیرہ گناہوں کا۔ جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں کام کریں گے تو ہمارے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، تو ظاہر ہے کبیرہ گناہوں کی جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے یا حقوق العباد کی جب تک معافی نہیں مانگیں گے متعلقہ پرسن سے تو ہماری معافی نہیں ہوگی نا۔ تو جتنے ہم نے صغیرہ گناہ کیے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور معافی ملے گی۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم نے صغیرہ گناہ نہیں کیے، کبیرہ کوئی گناہ کی رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات ضرور بڑھا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کام نوازنا ہے، وہ تو نکتہ نواز ہے، ہر گھڑی ہر پل نواز رہا ہے، مستقل اس کے کرم کا دریا بہہ رہا ہے۔ تو دوستو ہم کوشش کریں کہ اچھے کام کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش مانگیں، اس کا رحم مانگیں، اس کا فضل مانگیں، اس کا کرم مانگیں۔
تو یوم عاشورہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اس دن اطاعت خداوندی بجا لانے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک خاص بلند مقام سے نوازتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اس بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا کیا تھا، تو ہم اس کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام بھی تم سے زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے علاوہ عاشورہ سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھنا بھی افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کے خلاف تم 9ویں، 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ رکھو۔ یعنی 10ویں کا تو ہم رکھ رہے ہیں نا عاشورہ کا، تو ہم یا تو چاہیں تو ساتھ میں ملا کے 9ویں کا رکھ لیں یا پھر 11ویں کا رکھ لیں۔ ویسے تو خیر ہم اگر پورے عشرے کا رکھیں گے تو بہت بڑی فضیلت ہے، اور اگر پورے مہینے کا بھی رکھیں تو اس کی بھی اچھی فضیلت ہے۔ کوئی حکم نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت ثواب ملے گا، یعنی کہ ثواب کا تو کوئی ہمیں موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے نا، ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کا۔ تو اس لیے کہ عاشورہ کا ایک روزہ رکھنے سے نا یہودیوں کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، کہ جیسے وہ تو ایک ہی دن کا روزہ رکھتے ہیں نا، تو ہم اگر ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو ان سے مشابہت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کا گناہ نہیں ہے ایک ہی دن کا روزہ رکھنے کا، لیکن یہ کہ اگر ہم 9ویں کا یا 11ویں کا روزہ رکھ لیں گے تو افضل ہوگا۔ تو اسی لیے ہم کو یہ حکم ملا ہے کہ ہم 9ویں کا یا 11ویں کا روزہ رکھیں ساتھ میں۔ تو دوستو، جس نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال میں خرچ میں فراخی کی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میاں اس کے رزق میں کشادگی عطا کریں گے۔ اس مہینے مخلوق خدا کا خاص خیال رکھیں، بغض و عداوت سے پرہیز کریں، نفل نمازیں اور نفل روزوں کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات کی کثرت کریں۔ کوشش کریں کہ اس مہینے کا ایک ایک پل اپنے رب کو راضی کرنے میں گزرے، کیونکہ اس مہینے کی حرمت بہت ہے اور یہ مہینہ خاص اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو دوستو، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو رہا ہے۔ نیت کریں کہ ہم اپنے رب کو ضرور منانا ہے، بے شک وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں اور عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور وہ ضرور ہم کو معاف کرے گا اور ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت ساری دعاؤں کی طالب مجھ کو اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، اور دعا میں یاد رکھیے گا مجھے اور میری تمام فیملی کو اسپیشلی، اور ہم سب کی طرف سے آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔